انہوں نے اسلامیات کے تعلق سے کیا کچھ کہا اور اس میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ وہ ایک اچھے ٹیچر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، سمجھانے کا انداز بھی انوکھا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اس انداز سے سمجھاتے ہیں، مگر آن لائن کوئی نہیں آتا، بس کوئی آ گیا ہے، لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ ہر گلی کوچے میں ایسے سمجھانے والے ٹیچر مل جائیں گے، ہر گھر کے اندر ایسے سمجھانے والے ٹیچر مل جائیں گے۔ بہار میں کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بٹ مقبولیت کسی کسی کو ملتی ہے، انہی میں سے ایک خان سر ہیں۔ لیکن انہوں نے اس مقبولیت کا غلط فائدہ اٹھایا، انہوں نے مزید شہرت کو حاصل کرنے کے لیے انہی لوگوں کے راستے کو اختیار کیا جو ہمیشہ سے ہی اپنے ایمان کو بیچ کر اسلام پر انگلیاں اٹھا کر اسلام کے نام پر کھاتے ہیں۔ سچ جانیے کہ اگر وہ بندہ اسلام کے خلاف نہ بولے، اسے جاننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آج میں جس پوائنٹ پر میں آج گفتگو کرنے والا ہوں، میں نے ان کے خلاف جو تحریکیں چلائی گئی، رپورٹ آن خان سر کے نام سے جو ٹرینڈ چلا ٹویٹر کے اوپر، بہت کچھ لوگوں نے لکھا، بہت کچھ لوگوں نے کہا، دونوں فریقین آمنے سامنے ہوئے۔ اس کے بعد ہی میں نے خان سر کو جانا اور میں نے ان کے بارے میں ریسرچ کرنی شروع کی۔ میں نے بہت کچھ دیکھا، ان کی کئی ساری ویڈیوز دیکھے۔ ایک بات کا اندازہ صاف لگا کہ بندہ مسلمان ہونے کے باوجود اسے اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات بھی نہیں ہے۔ اسلام کا بچہ جیسے کہ مکہ شہر کسے کہتے ہیں، مدینہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی انہیں نہیں معلوم ہے۔ ایسی کئی ویڈیوز بنائے جا چکے ہیں جس کے اندر خان سر کے خلاف باضابطہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک خاص ویڈیو ان کا میرے سامنے سے گزرا ہے جس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کو کیا لگتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے تو مودی کو بھی اللہ لے کر آئے ہیں، امت شاہ کو بھی اللہ لے کر آئے ہیں۔ ان کی یہ بات مذاقیہ انداز سے انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے، مگر میں ایک بہت پوائنٹ کی بات یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ خان سر نے جو بات یہاں کہی ہے وہ غلط نہیں کہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا انداز غلط ہو سکتا ہے کہ وہ کہنا کچھ چاہ رہے ہوں، سامنے والے نے کچھ اور سمجھا ہو، یا پھر میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، بٹ جس پوائنٹ کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے واضح کروں۔ سب سے پہلی بات تو میں بتا دوں کہ دھرم کی بنیاد یا کسی بھی مذہب کی بنیاد اسی پر ہے کہ گوڈ، ایشور، اللہ اور بھگوان یعنی ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اگر وہ ہندو ہے تو آنکھ بند کر کے وہ یہ کہے گا کہ دنیا کو بنانے والا بھگوان ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ بھگوان کرتا ہے۔ اگر وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے تو آنکھ بند کر کے وہ صاف طور پہ کہے گا کہ دنیا کو بنانے والا گوڈ ہے، عیسیٰ مسیح ہیں جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی اسلام دھرم بھی ہے، اسلام مذہب بھی ہے جو سب سے پوتر، سب سے پاکیزہ اور مقدس مذہب ہے، اور یہ آخری مذہب ہے۔ یہ بھی اسی بنیاد پر منحصر ہے، اسی بنیاد کو لے کر چل رہا ہے، اسی بات کو لے کر یہ دھرم بھی چلتا ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر آپ اسلام سے یہ نکال دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا، یا گوڈ نہیں کرتا، بھگوان نہیں کرتا، اگر آپ اس بنیاد کو ختم کر دیتے ہیں تو دھرم کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایسے شخص کو ملحد کہہ دیجئے، ناستک کہہ دیجئے، جو کسی دھرم کو نہیں ماننے والا ہے، تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ بٹ میں جو پوائنٹ کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہر دھرم اور ہر مذہب کے اندر اس بات کو بنیاد بنائی جاتی ہے کہ ایشور ہی سب کچھ کرتا ہے، اسی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آخر اسے بنیاد کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر میں لوجیکلی جاتا ہوں، آج میں شریعت کی طرف سے بات نہیں کر رہا، آج میں اسلام کی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، آج میں دفاع کر رہا ہوں تمام مذاہب کا، اور مذہب
انسان میں مذہب انسان کی ضرورت ہے، دھرم انسان کی ضرورت ہے۔ اگر دھرم نہ ہو تو انسان کی کیا حیثیت ہوگی، وہ میں آج سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ یاد رکھیے کہ ایک انسان ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ ایک بزنس کا امپائر کھڑا کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کا سہارا یہ دنیا کے لوگ نہیں بن پاتے۔ اس کا سہارا اس کو سنبھالا دینے والا کہ دیکھ تیری غلطی نہیں ہے، اسے سمجھانے والا کوئی اور نہیں ہوتا، اسے تسلی دینے والا دنیا کے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن ایک جملہ ہوتا ہے جو اسے تسلی دیتا ہے، وہ صرف اور صرف یہ کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، جو کچھ ہوا ایشور بھگوان یا پھر عیسیٰ مسیح کی مرضی سے ہوا۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے تو اسے تسلی ہوتی ہے کہ اوپر والے کی مرضی یہی تھی، اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ ایسے ہی کسی بھی موقع پر جو انسان کے بس میں کوئی بات نہیں ہوتی اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ اگزامپل کے طور پر ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، اپنے بیوی بچے کو ساتھ میں لے کے جا رہا ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مگر وہ خود تو بچ جاتا ہے، اس کا بچہ اور اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ اب پوری زندگی اسے یہ قلق ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ میرے غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے میرا بچہ اور میری بیوی مر گئی ہے۔ پوری زندگی وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے گا۔ یا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خودکشی کر جاتے ہیں، مگر جو دھرم کو خوب زیادہ پہچاننے والے اور جاننے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس موقع پر خودکشی نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہاں یہ سوچتے ہیں کہ یہاں تو اللہ کی مرضی ہے۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے اور میری بیوی کا انتقال ہو جائے، بٹ اللہ کی مرضی ہے، بھگوان ایشور کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے تو وہ تسلی ملتی ہے، کچھ دن غم مناتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دھرم کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ بھگوان جو کچھ ہوتا ہے بھگوان کی مرضی سے ہوتا ہے، بھگوان کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، ایشور کرتے ہیں، گوڈ کرتے ہیں۔ یہ ساری بات بنیاد ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر کے کسی بھی دھرم کے بارے میں یہ کہے، اسلام کے بارے میں کہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور اس کا مذاق اڑائے، تو وہ اصل میں اسلام کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوتا ہے۔ جتنے بھی دین ہیں اس دنیا کے اندر، جتنے بھی دھرم ہیں، تمام ہی دھرم کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ سن کر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور سن کر لوگ خوش ہوتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنے دھرم ہی کے مذاق پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اٹیک صرف اللہ پر نہیں ہے بلکہ ہر اس ذات پر ہے جسے انسان اپنا معبود مانتا ہے، جسے انسان بڑا سمجھ کے اس کے سامنے جھکتا ہے۔ پھر چاہے اسلام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، ہندوازم کے اعتبار سے وہ بھگوان ہو، ایشور ہو، یا پھر کرسچن کے اعتبار سے وہ عیسیٰ یسوع مسیح ہو وغیرہ۔